ایک لڑکا اپنی کہانی میں بتاتا ہے کہ اس کے والد صاحب اس کو بہت روک ٹوک کرتے تھے. ہر بات پہ اس کو روک ٹوکتے تھے. جیسے کہ تم باتھ روم سے باہر آئے ہو تو تم نے صحیح سے نل کو کیوں نہیں بند کیا، کمرے سے باہر آتے ہو تو تم نے لائٹیں کیوں نہیں آف کیں. ہر بات پہ اس کو، ہر چھوٹی چھوٹی بات پہ اس کو روکتے ٹوکتے تھے، جس سے اس کو بہت کوفت ہوتی تھی، جیسا کہ آج کل سبھی بچوں کو ہوتی ہے. وہ کہتا ہے کہ باپ کی اس روک ٹوک نے میرے دل میں ان کے لیے بہت نفرت پیدا کر دی تھی، اور میں یہ سوچنے لگتا تھا کہ جب میں کبھی بڑا ہوں گا اور کام پہ لگ جاؤں گا تو میں اپنے گھر کو چھوڑ دوں گا. ایسے ہی وقت گزر جاتا ہے، وہ بڑا ہو جاتا ہے، اس کو جاب کی آفر آتی ہے اور وہ اس جاب کے انٹرویو کے لیے جانے لگتا ہے. تو اس کے باپ نے اس کو آ کر پیچھے سے ایسے تھپکی دیتا ہے، اور اس ٹائم پہ اس کے جو والد ہیں وہ بہت زیادہ بیمار ہوتے ہیں، اور ان کو اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ بیٹا ثابت قدم رہنا اور پورے اعتماد رہ کے بات کرنا. بیٹا کہتا ہے مجھے بہت کوفت ہوتی ہے کہ اس وقت میں بھی ہر وقت نصیحتیں، اور ساتھ میں اس کو وہ کچھ پیسے بھی دیتے ہیں. تو اس کو کوفت ہوتی ہے کہ کیا ہے اس وقت میں بھی نصیحتیں ہیں، اور وہ دل میں سوچتا ہے کہ آج اگر مجھے جاب مل گئی تو میں اس گھر میں کبھی قدم بھی نہیں رکھوں گا. یہ سوچ کے وہ گھر سے چلا جاتا ہے. وہاں جاتا ہے تو اندر جانے لگتا ہے تو اس جگہ پہ جو باہر کا لان ہوتا ہے وہاں پر مالی نے پانی دینے کے لیے پائپ میں سے جو پانی ہے نا وہ ایسے ہی چھوڑ دیا ہوتا ہے، اور وہ خود وہاں موجود بھی نہیں ہوتا. وہ دیکھتا ہے کہ پانی کھلا بہہ رہا ہے ایسے ہی، تو وہ اٹھتا ہے اور جا کے اس کا نل بند کر دیتا ہے. پھر اندر جا کے بیٹھ جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ وہ ایک دروازہ تھا جس کا ہینڈل نکلا ہوا تھا، اور وہ آنے جانے والوں کو لگ بھی رہا تھا. تو جاتا ہے اور اس کا ہینڈل بھی ٹھیک کر دیتا ہے. جب اس کو اندر ہال میں بٹھایا جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ وہاں پر بہت ساری لائٹیں جو ہیں اور پنکھے وہ لگے ہوتے ہیں، اور وہاں کوئی موجود نہیں ہوتا. تو وہ جو غیر ضروری لائٹ اور پنکھے ہوتے ہیں ان کو وہ بند کر دیتا ہے، اور پھر اس جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتا ہے جہاں پر باقی کینڈیڈیٹس بیٹھے ہوتے ہیں. دیکھتا ہے کہ اتنا بڑا ہال ہے اور لوگ آ جا رہے ہیں، اور تھوڑی سی دیر کے لیے اندر جاتے ہیں اور باہر آ جاتے ہیں. ظاہر ہے ریجیکٹ ہو کے آ رہے تھے. وہ بڑا پریشان ہوتا ہے کہ ادھر تو اتنی بڑی بڑی ڈگریوں والے بیٹھے ہیں، میرے پاس تو اتنی کوئی ڈگری بھی نہیں ہے اور نہ ہی اتنا کوئی تجربہ ہے کام کا، تو اگر ان کو جاب نہیں مل رہی تو مجھے کیسے ملے گی. بہرحال اتنی دیر میں اس کا نام پکارا جاتا ہے تو وہ اندر چلا جاتا ہے. جب جاتا ہے تو وہاں پر لوگ اس کو دیکھ کے مسکرا رہے ہوتے ہیں، وہ جو انٹرویو لینے والے بیٹھے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ کیا آپ اس نوکری کو سنبھال سکتے ہیں؟ تو ایک دم سے نا اس کو اپنے باپ کی نصیحت یاد آئی کہ میں نے پورے اعتماد رہنا ہے. تو کہتا ہے کہ جی بالکل سنبھال سکتا ہوں، لیکن اس وقت جب میں یہاں سلیکٹ ہو گیا تو وہ کہتے ہیں آپ تو سلیکٹ ہو چکے ہیں. وہ بہت حیران ہوتا ہے، پوچھتا ہے کہ میں بغیر انٹرویو کے سلیکٹ کیسے ہو سکتا ہوں؟ وہ کہتے ہیں کہ آپ کا انٹرویو ہو چکا، ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ جب آپ نے وہ نل بند کیا، وہ ہینڈل دروازے کا جو ہے اس کو ٹھیک کیا، اور آپ نے اندر آ کر غیر ضروری پنکھے اور لائٹس آف کیں، تو اس سے یہ سمجھ آ گئی کہ آپ ایک ذمہ دار شخص ہیں، آپ یہ ذمہ داری سنبھال سکتے ہیں، تو یہ جاب ہم آپ کو دیتے ہیں. بہت ہی خوش ہوتا ہے، اتنا خوش ہوتا ہے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، اور اس کا دل کرتا ہے کہ میں جلدی سے گھر جاؤں اور گھر جا کر اپنے باپ کو سینے سے لگا لوں. اور اسی میں وہ اتنا اس کو وہ کہتا ہے کہ مجھ سے انتظار نہیں ہو رہا تھا
کہ میں کب گھر پہنچوں، میں کب اپنے باپ سے جس سے میں نفرت کر رہا تھا، آج انہی کی سکھائی ہوئی عادتوں کی وجہ سے مجھے یہ جاب مل گئی ہے۔ تو وہ موٹر سائیکل لیتا ہے اور بھگاتا ہے موٹر سائیکل کو، جلدی سے گھر پہنچتا ہے۔ گھر پہنچ کر دروازے پر دیکھتا ہے تو لوگوں کا ہجوم ہوتا ہے۔ اس کا دل نا مٹھی میں آ جاتا ہے۔ اندر جاتا ہے تو جا کے دیکھتا ہے کہ اس کے والد صاحب جو ہیں وہ اس دنیا سے کوچ فرما چکے ہوتے ہیں، انتقال ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ سخت روتا ہے، پریشان ہوتا ہے، کہتا ہے کہ کاش کہ آج صبح تک ہی جب وہ مجھے یہ نصیحت کر رہے تھے، میں تبھی ان کے گلے لگ جاتا، میں تبھی ان سے معافی مانگتا، اور میں ان کو پیار کر کے کم از کم آخری وقت میں ہی، جب وہ مجھے بیماری کی حالت میں بھی مجھے پیسے بھی دے رہے تھے اور مجھے یہ نصیحت کر رہے تھے کہ پورے اعتماد رہنا، میں اس وقت میں اگر ان کو گلے لگا لیتا تو آج میرے اندر یہ پچھتاوا نہ ہوتا۔ وہ اتنی بڑی کمپنی کے اندر کام کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میرے آگے پیچھے نوکر چاکر گھر بار سب کچھ ہے، لیکن سکون نہیں ہے میرے دل میں کہ میں نے اپنی زندگی میں اپنے باپ سے نفرت کی، حالانکہ وہ ساری باتیں، وہ سب کچھ جو وہ مجھے بتا رہے تھے وہ میرے ہی فائدے کی چیز تھی۔ تو آج ہم جس مقام پہ بیٹھے ہوتے ہیں، جب ہم ینگ ہوتے ہیں نا، تو ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ ماں باپ ہمیں بے جا روک ٹوک کر رہے ہیں، یار کیا ہے، کیوں روکتے ٹوکتے ہیں ہمیں؟ لیکن کاش ہمیں یہ سمجھ آئے، اور اس وقت میں سمجھ آئے، وہ دیر نہ ہو چکی ہو۔ ابھی بھی اگر میری یہ بات سن کر کسی کے دل میں اپنے ماں باپ کے لیے ایک احساس پیدا ہو جائے تو میں سمجھوں گی کہ میری یہ چھوٹی سی کاوش جو ہے یہ رنگ لے آئی ہے۔ تو آپ اس ویڈیو کو شیئر کیجئے ہر اس شخص سے جس کے بچے ہیں اور جو میری اس ویڈیو کا مطلب سمجھ گیا ہے۔ اپنی دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔